السلام علیکم دوستو آج 29 دسمبر 2019 اتوار کا دن ہے۔ آج آپ سنیں گے کہ پیسے کی سیاست نے امریکی جمہوریت کی منافقت کو بے نقاب کر دیا۔ شہریت بل کی وجہ سے انڈیا میں فون کمپنیوں کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان۔ پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے جامعہ انشورنس اسکیم کا اعلان۔ گوگل کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے ہواوے کا متبادل ایپس لانے کا اعلان۔ چین میں ڈرونز کے ذریعے کھانا پہنچانے کی سروس کا آغاز۔ کھاتے یہاں ہو اور تعریف پاکستان کی کرتے ہو، بھارتی ایس پی نارائن سنگھ کا مظاہرین کو طعنہ۔ بھارت کی دنیا بھر میں شدید رسوائی، گوگل، فیس بک، اوبر اور ایمیزون بھی میدان میں۔ متنازع قانون کے خلاف احتجاج پر بزرگ خاتون کو بھارت چھوڑنے کا حکم۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کیجیے، کیونکہ آپ شرمندگی بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، چائنا سوسائٹی فار ہیومن رائٹس اسٹڈیز نے پیسے کی سیاست نے امریکی جمہوریت کی منافقت کو بے نقاب کر دیا کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ پیسے کی سیاست امریکہ میں شدید سیاسی مخالفت اور معاشرتی توڑ پھوڑ کی اہم وجہ ہے۔ امریکہ نے بارہا کہا ہے کہ وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے لحاظ سے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پیسے کی سیاست نے امریکہ کے اس جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور امریکہ کے نام نہاد انسانی حقوق کے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران امریکہ میں امیر حلقوں کے امریکی سیاست پر اثرات میں مزید اضافہ ہوا ہے، جبکہ عام لوگوں کا اثر تسلسل سے کم ہو رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پیسہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ پیسے کی سیاست سے امریکہ کے انتخابات امیروں کا کھیل بن گیا ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز ہی سے امریکہ میں دونوں جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے انتخابی اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 2004 میں صدارتی مہم کے اخراجات کی مالیت 70 کروڑ امریکی ڈالر تھی۔ 2012 میں یہ مالیت 2 ارب ڈالر تک پہنچی، جبکہ 2016 میں انتخابی مہم پر 6 ارب 60 کروڑ امریکی ڈالر خرچ کیے گئے۔ اس طرح یہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے مہنگے انتخابات بن گئے۔ دوستو، انڈیا میں شہریت بل کے خلاف جاری پرتشدد احتجاجی مظاہروں سے جہاں عالمی سطح پر انڈیا میں مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں اس کے منفی اثرات ملکی معیشت پر بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان مظاہروں کی وجہ سے انڈیا میں موبائل فون کمپنیوں کو روزانہ قریب 82 لاکھ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں حکومت کی ہدایات پر انٹرنیٹ سروس بند کرنا پڑ رہی ہے۔ انڈیا میں شہریت کے قانون میں ترمیم کے خلاف شروع ہونے والے پرتشدد احتجاج کا دائرہ ہر نئے روز کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ آسام، بنگال اور دہلی سے ہوتا ہوا یہ احتجاج انڈیا کے کاروباری مرکز سمجھنے جانے والے شہر ممبئی تک پہنچ چکا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی رکتا نظر نہیں آتا۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 27 کے قریب پہنچ چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی فورسز تعینات کی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ اقوام متحدہ اور امریکہ بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ آزادی اظہار کے لیے سرگرم تنظیمیں انڈین حکومت کے اس اقدام پر تنقید کر رہی ہیں۔ انڈیا میں ٹیلی کام انڈسٹری سے وابستہ ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ جمعے کو انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے 18 اضلاع میں انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا تھا۔ انڈیا میں سیکولر آپریٹر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے انٹرنیٹ کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل راجن میتھیوز نے کہا کہ ہم نے اس بندش سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا ہے اور ہمارے حساب کے مطابق 1 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ سروس بند کرنے سے ہمیں $3,50,000 کا نقصان ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایکسیس ناؤ نے کہا ہے کہ اس جمہوری ملک میں انٹرنیٹ پر لگائی جانے والی یہ سب سے لمبی پابندی ہے۔ دوستو، ادھر پاکستان میں وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کے لیے جامعہ انشورنس اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اس اسکیم میں 2 صورتوں میں عمرہ زائرین کو کلیم نہیں ملے گا۔ اگر سعودی عرب میں قیام کے دوران عمرہ انشورنس اسکیم ہولڈر کی طبی موت واقع ہو گئی یا مکمل مفلوج ہو گیا تو کسی بھی خسارے، نقصان بلا واسطہ یا بالواسطہ ذمہ داری کا کلیم نہیں دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمرہ انشورنس اسکیم ہولڈر نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی یا وہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا، تب بھی اسے انشورنس اسکیم کے تحت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
کوئی کلیم نہیں دیا جائے گا۔ اگر عمرہ انشورنس اسکیم ہولڈر کسی عام حادثے کا شکار ہو تو ایسی صورت میں اسے معاوضہ دیا جائے گا۔ دوستو، ہواوے چینی کمپنی دیگر اقدامات کے علاوہ جی میل اور یوٹیوب کا متبادل لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی پابندیوں کے باعث امکان ہے کہ ہواوے اور دیگر چینی کمپنیوں کے نئے موبائل پر جی ایم ایس نہیں چل سکے گا۔ اس لیے کمپنی اپنا نظام تیار کر رہی ہے۔ جی ایم ایس میں جی میل، یوٹیوب، گوگل میپس، نیویگیشن اور گوگل ڈرائیو شامل ہے، جن کا متبادل تیار کرنا اور اسے صارفین کے لیے قابل قبول بنانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ چیف چارلس پینگ نے اکنامک ٹائمز کو انٹرویو میں بہت سے اہم فیصلوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گوگل میپس کے متبادل نیویگیشن کے علاوہ آن لائن ادائیگی، گیم اور پیغامات کے لیے ہواوے کا اپنا نظام ایپ دسمبر کے اختتام پر تیار ہو جائے گا۔ چارلس پینگ نے بتایا کہ وہ 100 سے 150 کے درمیان نئی ایپس مارکیٹ میں لا رہے ہیں تاکہ گوگل کی اجارہ داری ختم کی جائے۔ گوگل ڈرائیو کا متبادل بھی اس میں شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صارفین کو گوگل میڈیا سروس اور ہواوے میڈیا سروس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے ماہرین کے ساتھ مل کر ایک مکمل موبائل ایکو سسٹم تیار کر رہے ہیں۔ دوستو، چین میں ایک آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی نے نئی سروس کا آغاز کیا ہے جس کے تحت ڈرون صارفین کو کھانا ڈیلیور کریں گے۔ بیجنگ کمپنی کی جانب سے متعارف کی گئی اس ڈرون فوڈ ڈیلیوری سروس میں گرما گرم کھانا ڈرون باکس میں رکھا جائے گا اور ڈرون اڑان بھرتے ہوئے یہ کھانا صارف تک پہنچائیں گے۔ یورپ میں کئی کمپنیاں اس طرز کی سروس کا کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ چینی کمپنی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے بعد کم وزن والی دیگر اشیاء کو بھی ڈرونز کے ذریعے منزل تک پہنچانے کی سروس کا آغاز کر دیں گے۔ دوستو، ادھر اتر پردیش کے ایس پی نارائن سنگھ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو بھارت میں رہنے کی قیمت چکانا ہوگی، کھاتے یہاں ہو اور تعریف پاکستان کی کرتے ہو۔ بھارتی سرکار اپنا تعصبانہ چہرہ چھپانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اب بھارتی پولیس نے بھی اپنی سرکار کو خوش کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ نارائن سنگھ نے مسلمانوں کو دھمکی دی کہ پاکستان چلے جاؤ ورنہ مستقبل تاریک کر دوں گا۔ دوستو، ادھر گوگل، فیس بک، اوبر اور ایمیزون میں کام کرنے والے بھارتیوں نے متنازع شہریت بل کے خلاف خط تحریر کیا ہے۔ بھارتی شہریوں نے متنازع شہریت قانون کو فاشسٹ قرار دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سندر مکیش مبانی اور ستیانا بھارتی حکومت کے اس اقدامات کی مذمت کریں۔ احتجاج پر بھارت کا ایک اور یورپی شہری کو ملک چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریت قانون کے خلاف احتجاج میں شرکت کرنے والے جرمن طالب علم کے بعد ناروے سے تعلق رکھنے والی 71 سالہ بزرگ خاتون کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ 71 سالہ میت جوہانسن کا کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں زبانی طور پر اجازت دی تھی کہ متنازع شہریت قانون کے خلاف وہ پرامن احتجاج میں شرکت کر سکتی ہیں جو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے۔ غیر ملکی خاتون کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز بھارتی امیگریشن کے عہدیدار پوچھ گچھ کے لیے میرے پاس ہوٹل میں آئے اور مجھے ذہنی طور پر تشدد کیا، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے اجازت دی تھی، لیکن آج یہی لوگ میرے ہوٹل میں آئے اور مجھے کہا کہ آپ ملک چھوڑ دیں ورنہ قانونی کارروائی کریں گے اور ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فوری طور پر بھارت سے دبئی جائیں گی اور وہاں سے سویڈن چلی جائیں گی۔ دوستو، آئیے میں آج کو ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے پہلے بھی سنا ہو۔ ایک خاتون نے ایئرپورٹ پر ایک کتاب اور کھانے کے لیے بسکٹ کا ڈبہ خریدا۔ واپس ویٹنگ روم میں جا کر کتاب پڑھنا شروع کی۔ اس عورت کے ساتھ ہی ایک اور مسافر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں لگی میز پر رکھے بسکٹ کے ڈبے سے جب خاتون نے بسکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کے ساتھ بیٹھے مسافر نے بھی اس ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ اس کی حیرت اس وقت دو چند ہوگی جب اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ ڈبے سے ایک بسکٹ اٹھاتی وہ مسافر بھی ایک بسکٹ اٹھا لیتا۔ غصے سے بے حال وہ اپنی جنجلاہٹ پر بے مشکل قابو ہی پا رہی تھی کہ جب ڈبے میں آخری بسکٹ آن پہنچا تو اب اس کے دل میں یہ بات جاننے کے لیے شدید حسرت تھی کہ اب یہ بدتمیز اور بد اخلاق شخص کیا کرے گا۔ کیا وہ اب بھی اس آخری بسکٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا یا یہ آخری بسکٹ اس کے لیے رکھ چھوڑے گا؟ تاہم اس کی حیرت اپنے عروج پر جا پہنچی جب مسافر نے اس آخری بسکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا خود اٹھا لیا اور آدھا اس کے لیے چھوڑ دیا۔ خاتون آدھے بسکٹ کو وہیں ڈبے میں چھوڑ کر کتاب کو بند کرتے ہوئے اٹھ کر غصے سے پاؤں پٹکتی امیگریشن سے ہوتی ہوئی جہاز کی طرف چل پڑی۔ جہاز میں بیٹھ کر اپنا بیگ اینک نکالنے کے لیے کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت سے اس کی جیسے جان ہی نکل گئی
کہ اس کا خریدا ہوا بسکٹ کا ڈبہ تو جوں کا تو بیگ میں ہی بند رکھا ہوا تھا۔ ندامت اور شرمندگی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے اب پتا چلا کہ وہ ویٹنگ روم میں بسکٹ اس شخص کے ڈبے سے نکال کر کھاتی رہی تھی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص کس قدر مہذب اور رحم دل انسان تھا جس نے کسی شکوے اور ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے ڈبے سے اسے بسکٹ کھانے کو دیے تھے۔ وہ جس قدر اس موضوع پر سوچتی اسی قدر شرمندگی بڑھتی جاتی۔ اس شرمندگی کا اب مداوع کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس تو اتنا وقت نہ تھا کہ وہ جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، اس سے معذرت کرے، اپنی بے ذوق اور بے ادبی کی معافی مانگے یا اس کی اعلیٰ قدری کا شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کیجیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی قائم کی ہوئی رائے ہی ٹھیک ہو۔ لیکن دوستو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جو مودی صاحب کے بارے میں رائے رکھتے ہو اس کو بھی تبدیل کر دو، ہرگز نہیں۔